الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عن الحسن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حصنوا أموالكم بالزكاة رواه البيهقي في شعب الإيمان. معزز سامعین کرام، زکوٰۃ کے تعلق سے اس سے پہلے کئی دروس ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے اور ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ زکوٰۃ حقوق العباد بھی ہے اور حقوق اللہ بھی، یعنی اس میں اللہ کا بھی حق ادا ہوتا ہے اور بندوں کا بھی حق ادا ہوتا ہے. زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے. زکوٰۃ جن کے پاس زکوٰۃ کا نصاب ہے ان کو سال میں ایک بار دینا ہے، اور یہ زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے بیعت لیا کرتے تھے، ان سے عہد لیا کرتے تھے کہ جس طرح سے دوسری عبادتوں کو انجام دینا ہے ویسے ہی زکوٰۃ کو بھی ادا کرنا ہے. سامعین کرام، کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے بتلایا کہ زکوٰۃ کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں اور اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں. سامعین کرام، زکوٰۃ کے جو اہم ترین فائدے ہیں جو ہم اپنے مال میں سے نکالتے ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین فائدہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد ہمارا مال بالکل محفوظ ہو جاتا ہے. اور اگر اسلامی حکومت ہے تو حکومت کی نگرانی میں ہمارا مال محفوظ ہے، اور اگر ایک انسان ایک مسلمان عام جگہ پہ رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اس کے مال کو فتنوں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے بچا کر کے رکھتا ہے. ابھی آپ کے سامنے شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب ہے، حدیث نمبر 3557. حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے سے محفوظ کر لو. یعنی زکوٰۃ ادا کیا، مال محفوظ ہو گیا. معزز سامعین کرام، جن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں پورے دل جمعی کے ساتھ، ایمان اور یقین رکھتے ہوئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس فرما برداری کے جذبے کے ساتھ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو ایسے شخص کو کل قیامت کے میدان میں جو صدیقین ہیں، جو شہداء ہیں، ان کے ساتھ ان کا حشر ہوگا. ایک قزاعہ قبیلے کے ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور یہ روایت بھی صحیح الترغیب والترہیب کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے کے بعد اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دی کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. میں نے 5 وقت نماز ادا کیا، میں نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کا قیام کیا، اور میں نے اپنے مال میں سے جو زکوٰۃ کا فریضہ ہے اس کو بھی ادا کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی اس عمل کے اوپر قائم رہا اس آدمی کا شمار کل قیامت کے میدان میں صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. سامعین کرام، سنن نبی داؤد کتاب الزکوٰۃ کی روایت ہے، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے 3 کام کر لیا تو اس نے ایمان کے مزہ کو چکھ لیا. اس میں سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، دوسرے اس بات کا یقین رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور تیسرا پوری خوش دلی کے ساتھ دل کو بالکل فراخ اور چوڑا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے جذبے سے اپنے دلوں کو سرشار کرتے ہوئے پورے دل جمعی اور تعاون کے ساتھ اگر کوئی اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اعمال انجام دینے والا اصل میں ایمان کے ٹیسٹ اور ذائقے کو پا لیتا ہے. معزز سامعین کرام، بے شمار فتنے ہماری زندگی کے اندر ہیں، صبح سے لے کر کے شام تک، ہفتے کے 7 دن، سال کے 365 دن، بہت سارے فتنے ہیں ہمارے ساتھ. لیکن ایک انسان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فریضے کو فرض سمجھتے ہوئے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے زکوٰۃ نکالتا ہے تو جتنے بھی گناہ ہیں، جتنے بھی فتنے ہیں، ان تمام کا کفارہ یہ زکوٰۃ کر دیتا ہے. اس سلسلے میں صحیح البخاری کتاب الزکوٰۃ کی روایت ہے، حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک بار پوچھا کہ تم میں سے
کس آدمی کو فتنے کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد ہے؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھ کو بالکل ویسے ہی یاد ہے جیسا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تمہارے اندر جرأت ہے تو بیان کرو، تو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنۃ الرجل فی اہلہ وولدہ وجارہ، اور ایک روایت دوسری روایت کے اندر ہے کہ فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وجارہ، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکفرها الصلاۃ والصدقہ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، یعنی انسان اپنے گھر میں ہوتا ہے، اپنے خاندان والوں میں ہوتا ہے، اپنے اولاد میں ہوتا ہے، اپنے پڑوسی میں ہوتا ہے، اپنے مال اور کاروبار میں ہوتا ہے، اس میں بہت سارے فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے، بہت سارے گناہوں میں انسان مبتلا ہوتا ہے، لیکن ان تمام گناہوں کا کفارہ کیا ہے؟ نماز پڑھنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور نیکی کا لوگوں کو حکم دینا اور برائی سے لوگوں کو روکنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جامع ترمذی کتاب الایمان کی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ اور صدقات جو صدقہ و خیرات بندہ کرتا ہے یہ انسان کے گناہوں کو بالکل ویسے ہی مٹا دیتا ہے جس طرح سے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ سامعین کرام، پتہ نہیں کب اور کس مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا ہم ایک ٹارگٹ بن جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ناراضگی ہوتی ہے بندوں پر، اس کو بجھانے کا، اس کو ختم کرنے کا بہترین ذریعہ زکوٰۃ بھی ہے، صدقہ و خیرات بھی ہے۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی روایت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک زکوٰۃ اور صدقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو ختم کر دیتا ہے اور مٹا دیتا ہے، اور جو بندہ اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، کل قیامت کے میدان میں جب کہ کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ، اس کا یہی زکوٰۃ اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا مال اس کے لیے بالکل سایہ بن کر کے کھڑا ہو جائے گا۔ تو معزز سامعین کرام، یہ فضائل اور فوائد تھے زکوٰۃ ادا کرنے کے۔ انشاءاللہ کل کے بعد کے جو دروس ہوں گے اس میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا جو انجام ہے کتنا خطرناک ہے، ان تمام باتوں کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔